یہ تو اس کے کپڑے اپنے نئے پرانے وہ کہتے ہیں کسی کو دینے ہیں پاک اور ایک اور بات ہے جو آتے ہیں نا بال لینے والے اکثر عورتوں کے بال بیچتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھی ہوتا ہے کسی ساتھ کے ذہن میں کوئی سوال جب بھی ذہن میں کوئی سوال ہے فوراً پورا کرے صحابہ کرام کو اللہ نے ایک کمال دیا جب بھی کوئی بات آتی فوراً کوشش کرے اور اللہ کے نبی جواب دے دیتے ہیں اور دین بن جاتا ہے۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں اقبال نے کہا تھا کہ دنیا پھیرا کر اوروں کے عادی بننے ہیں کیا نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ کرے جس طرح ہمارے بزرگوں میں نوجوانوں میں بڑوں میں قائد اعظم سے محبت ہے، دن رات اس بیچارے کو پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ ایک قائد اعظم سے وہ الگ بن جائے تو رات کو نیند نہیں آتی، کاش انہیں اسلام کے بارے میں ملتا جذبہ تھوڑا سا قریب ہو جائے بس بچے بہت ہوتے ہیں نا 6 ماہ کے 8 ماہ اس کے کھلونے لاتے ہیں یا وہ بھی چیزیں کہتے ہیں تو نہیں رکھنی، وہ کسی کو دینی ہے، کپڑے نئے ہوتے ہیں کہتے ہیں بچے نہیں بنانے کوئی اور بیٹا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماشاء اللہ بہت اچھے اور پیارے سوالات ہم دوستوں نے کیے ہیں۔ ایک سوال پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے تو جو اس کے کپڑے لے جاتے ہیں، اس کے بستر کی چادر ہے، اس کے زیب تن کی ہوئی واسکٹ ہے، کوٹ ہے، تو کیا یہ سب کچھ نکالنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے مرد کے اور عورت کی بیٹیاں وہ لباس استعمال کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں شریعت میں کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نے پہنے ہوئے کپڑے مرحوم کے وفات کے بعد سارے کے سارے صدقہ کریں، آپ کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی رسم بات نہیں۔ ہم جس لباس میں فوت ہوا ہے وہ لباس اتارا جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا لباس آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں۔ اب اللہ والے دنیا سے ہجرت کرتے ہیں تو بڑے بڑے اللہ والوں کی تبرکات لوگ لیتے ہیں، یار میرے پیر صاحب کی پگڑی مجھے دینا ہے، پیر صاحب کی جوتیاں مجھے مل جائے، تو جس طرح ان کی تبرکات ہوتے ہیں لوگ خوشی سے اور احترام اور تبارک سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، تو ماں باپ کا بھی لباس استعمال کرنا چاہیے، لازمی نہیں ہے کہ وہ صدقہ کریں، صدقہ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمارے کنسپٹ بڑا عجیب ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہے کسی کہتے ہیں کسی آتے ہیں کسی نمازی والے کو دیتے سی تو نماز پڑھ سے سڑے پر گھوما اس بات میں کیا سکتا تو کم وقت تو عجیب سوچ لیں۔ بابا جی نے اترے پرانے کپڑے دے کے سواب لینا ہے، اگر سواب بھی دینا ہے تو نیا سوٹ بنا کے کسی عالم کو قاری کو حافظ کو دیں، کسی نمازی حاجی کو دیں کہ چلو وہ نیا لباس پہن کے پڑے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ پرانے کپڑے دے کے ثواب لینے تو ثواب بھی پرانی چیز یاد رکھے، اچھا ثواب لینے کے لیے قرآن کا ضابطہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کمال نیکی تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں ڈالیں۔ ہم نے کبھی آج تک نہیں سنا کہ فوت ہو گیا ہم اس کی برادر کسی کو ویسے دے دی جائے کہ بدی لڑی دے دی گئی، لوگ تو تک کی ہاری ہوئی مرغلہ یہاں یہ ٹوٹا بھی 76 ماڈل بھی لوگ نہیں دیتے، تو یہ ایک چیز ہے کہ دینے تو اچھی چیز اللہ کے لیے دینی چاہیے، پرانی چیز نہیں دینی چاہیے، خود استعمال کریں نہیں تو سسٹم اس کا جو بھی ہے تو لازمی نہیں ہے خود استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے کھلونے نہیں رکھ سکتے، کیوں نہیں رکھ سکتے، اور بچہ ہو جائے گا رکھ لیں، ایسی کوئی بات شریعت میں کہیں بھی ایسی ضرورت نہیں۔ صحابہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے، دو کپڑے تقسیم کرتے رہے، دو ہی لباس ہوتے تھے، 3 لباس ہوتے تھے، تو اس لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کے لیے کچھ چیز دینی ہے اچھی اور بہترین چیز دیں تاکہ اللہ بھی خوش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملے کہ آپ نے فلاں چیز صدقہ کی ہے تو اللہ کے نبی بھی خوش ہوں اور جو فرشتے لینے والے ہیں وہ ثواب بھی لیتے ہوئے خوش ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ آیت تھی جو میں نے بھی نازل کی، صحابی آئے اور بھائی رسول اللہ یہ میرے خواب سب سے محبوب ترین باغ میرا ہے
میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، فرمایا نہیں کچھ اپنا بھی رکھو، اپنے خاندان کا بھی رکھو. اصل یہ چیز ہونی چاہیے، لازم نہیں کہ جوتی پرانی جوتی اور پرانے کپڑے تھے اور وہ بھی جس کو دیں گے پھر احسان کریں گے کہ میں تھوڑا پہنے کپڑے دیتے سے تو اچھی چیز دینی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے چیز خود بھی استعمال کریں، جو بھی کریں کر سکتے ہیں، لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کو مسئلہ کیا پوچھا چاہیے؟ ہاں اس میں دیکھیں جسم ہمارا اس کے اوپر پینٹ یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کے لگنے سے نیچے جو ہماری جلد ہے وہ گیلی نہ ہو، اوپر لگنے والا پینٹ یا کوئی چیز اپنی طے بنا لیں اور اس کے نیچے جو اثر ہی ہمارا جو بازو ہے ہاتھ ہے چمڑا وہاں تک پانی نہ جائے پھر تو وضو نہیں ہوتا. جیسے نیل پالش ہوتی ہے یا یہ سب قسم کا پینٹ ہوتا ہے یا الفی لگ جاتی ہے یا کبھی کبھی عورتوں کے ناخنوں کے اوپر یا نیچے آٹا جم جاتا ہے تو جب تک اتارے نا تو نیچے پانی نہیں لگتا. ایسی چیز اگر لگ گئی ہے پھر تو وضو نہیں ہوگا، اس کو اتارنا ضروری ہے. لیکن مارکیٹ سے آپ لکھ رہے ہیں یا سیاہی سے لکھ رہے ہیں اور کسی آگ پہ لگ جاتی ہے اس کی سیاہی روشنائی لگنے سے پانی باہر لگتا ہے، ایسے چمڑے پر اس کی طے نہیں بنتی، کلر ضرور بن جاتا ہے، مہندی لگانے سے کلر لگتا ہے، ایسے پینٹ کا اور یہ مارکر کا کلر ہوتا ہے، اس سے بہرحال فرق نہیں پڑتا، وضو آپ کر سکتے ہیں. غرض کی بات نہیں ہے، پینٹ ہوگا جس سے وہ جم جائے گا اور اقبال کے برابر ہو جائے گا پھر خشک رہے گی تو اس سے وہ جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگا. ایک اور ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ خلاف فطرت جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کسی بچے کی ولادت کے لیے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی ٹرسٹ میں باہر سے انجیکشن کے ذریعے جو ہے مادہ بن کے رکھا جاتا ہے، اس سے جو بچے کی ولادت کا آج کا سسٹم رکھتا ہے ٹوپوں میں کو ڈالا جاتا ہے تو شرعاً یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اسی ٹھیک نہیں ہے، بھی زنا میں آتا ہے. کسی اور کا نطفہ کسی اور کے رحم میں ڈالیں گے چاہے جو بھی مادہ طریقہ اختیار کیا جائے یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. جس طرح عام طور پہ یہ بعض جانوروں میں چیز ہوتی ہے کہ جانوروں پہ ڈاکٹر ایسا معاملہ کرتے ہیں ان کے لیے تو چلو وہ جانور ہے ہو سکتا ہے کہ دیسی گائے کو پال کے بنا دیتے ہیں، آپ کے علم میں جو لوگ سمجھنے والے نہیں تو بعد میں تسلی سے سمجھا دوں گا تو وہ تو جانوروں میں ہو سکتا ہے لیکن انسانوں میں چیز نہیں ہے، شرعاً ناجائز اور حرام ہے. یہ دوسرے کا نطفہ دوسرے کے پاس جائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اسی انداز میں رجب کے کنڈے آ رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر مانی تھی کہ اللہ یہ فلاں کام ہو گیا ہم اتنے کنڈے تقسیم کریں گے تو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے تقسیم کرتے تھے. کوئی اور نظر ماننی چاہیے. یہ آدمی کہے پھر تو میں یہ سمجھوں گا کوئی یہ کہے کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو جس دن میرا ابو فوت میں ان شاء اللہ خوشی مناؤں گا اس دن میں دیکھ چڑھاؤں گا، تو یہ نہیں ہوتا. وہ دن تو سارے ثواب ہوتا ہے. صحابہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے لیے عزیز تر ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس لیے ایسی کوئی نظر بھی نہ مانے اور اس دن ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور سمجھیں اس چیز کو سمجھیں. کچھ باقی بات نہیں ہے، ایمان کی نظریاتی بات ہے کہ جو ہمارے محسن ہیں جن کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے. کوئی ایسی بات کرتا ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھیوں کے گفتگو کرنے والے کو سانس نہیں کھلتا، سننے والوں کے کان بھی سرخ ہوتے ہیں، دل بھی گھبراتے ہیں، کوئی اور ایسا حق سچ بات کرنی چاہیے. سلطان ٹیپو رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی، کروڑوں روپے کی بات ہے کہ شیر کی دن کی زندگی ادھر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. حق سچ کا ساتھ دیں، سچے اور حق بن کے زندگی گزاریں اور اپنا ایک جذبہ رکھیں کہ جس کو حق کہیں اس کو سوچیں اور سمجھیں اور پرکھیں. جب آپ کا دل یقین کہہ دے کہ یہ سچ ہے اور یقیناً ہر اہل ایمان پہ یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک ہے، صحابہ جتنے بھی پیارے آقا کے ہیں وہ پاک ہیں، سارے سب تن پاک ہیں. جب یہ ایمان لے آئے تو اس میں ڈرنے والی اور دکھانے میں بات نہیں ہونی چاہیے. جو بھی کوئی جھوٹا کسی بھی صحابی کی شان میں تنقید کا ہو ہمارے ایمان میں خطرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ساتھی نظر مانتا ہے کہ جب میرا کام ہو جائے تو میں 5 دے کے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. ایک ساتھی نے مسئلہ اس نے پوچھا تھا. اب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت ہے تو ہر مہینے میں 12,000 کا سو دے دوں، 5 دے گی نہ. تو بھائی انسان کو نظر ایسی چیز کی ماننی نہیں چاہیے. جب آپ کوئی نظر مان لیں گے نظر پکی ہو جائے گی. ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں بکرا صدقہ کروں گا، اب اس کو بکرا ہی دینا پڑے گا. کوئی بندہ کہتا ہے میں نے دیکھ دینی تو دیکھ ہی دینی پڑے گی. تو انسان کو جذبات میں آنے سے پہلے نظر ایسی چیز کی ماننی چاہیے. اللہ کے لیے میرا کام ہو گیا تو میں دے رہا میں 10,000 20,000 30,000 50,000 صدقہ کروں گا. اب اس کی مختلف سوچتے ہیں، دیکھ لیں اگر بیوہ ہے اس کو لباس چاہیے، راشن چاہیے تو پیسے اس کو دے سکتے ہیں. ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ جس کی پورا کرتے ہوئے پریشانی ہو. اور جب وہ
قرآن میں بھی کہا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرنا. تو جب بات اللہ سے طے کر لی جائے تو اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے مزید حالات اور پریشانیاں ناممکن ہوں گی، جس سے بچنا پھر آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے کیا وہاں پہ کھانا دینا چاہیے اور اس میں ہم سبھی کو کیا فائدہ ہے؟ جی بہت اچھی بات اس بیٹا نے کی ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے 3 دن تک اس گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے اور 3 دن تک اس گھر میں کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے. جو باہر سے مہمان آتے ہیں عام طور پر فوتگی پہ ان لوگوں کے کھانے کا انتظام اس خاندان کے باقی افراد کے ذمہ ہے. جو فوت ہوئے اس کے بھائی لوگ ہیں، بہنیں لوگ ہیں، تو بحیثیت مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے لیے آنے والے مہمانوں کا انتظام کریں اور اپنے خرچے پر ان کو کھلائیں. آج ہم کہتے ہیں کہ اس کان چولہا تو نہیں چلے لیکن پیسے انہیں کے لگ رہے ہیں جن کی فوتگی ہوئی ہے. تو بات تو وہی ہوئی کہ کان کو یہاں سے پڑھ لیں گے جیسے اپنے بات تو وہی ہے 3 دن کا کھانا. پھر عام طور پہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں فوتگی ہو جائے تو جو اس علاقے میں محلے میں لوگ رہتے ہیں وہ سارے اسی گھر میں صبح جا کے ناشتہ کرتے ہیں، رات کا کھانا بھی ادھر ہی کھاتے ہیں. ان بیچاروں پر ایک فوتگی کا ایک اتنا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے، دوسرا 3 دن کا کھانا. پھر آج کل تو ایسے ہیں میرے زندگی واقعات ہیں محلے کے کہ تیسرے دن 40 کر کے جانے چھڑا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز نامناسب ہے. ہم پہلی چیز خاندان کی ہے کہ جو خاندان فیملی کے لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے باہر کے آنے والے مہمانوں کا انتظام کریں. کم از کم اس علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں اپنے گھر سے کھانا کھا کے جائیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خاندان والے جو ہیں نا وہ ان کے اندر وہ نہیں کہتے نہیں ایسا نہ مرے ایسا مرے تو پھر پڑوسیوں کا حق بنتا ہے کہ پڑوسی لوگ خدمت کریں اور ان کے جو باہر سے مہمان آئے ہوئے ان کا انتظام اور فوت ہونے والے کے گھر کا انتظام کا مسئلہ 2-3 دن کے راشن کا انتظام ہونا چاہیے. یہ اصل میں مسائل تب درپیش ہوتے ہیں کہ ہم پہلے سوچتے نہیں. جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے 3 دن وہاں پر شادی ہوتی ہے پھر جان چھوڑ دیا گیا دیکھی جیسی ہے. اگر مستقل بنیادوں پہ اس علاقے میں ایسی ٹریس بنا لی جائے، الحمدللہ ہم نے ہیلپور میں بنائی ہمارے خاندان میں ہے، تو ٹریس بنا لی جائے اور ہر مہینے کوئی فوت ہو یا نہ ہو ہر فیملی والے 1000-2000 روپے اس میں جمع کرواتے رہیں. اس فیملی کا کوئی بندہ بھی فوت ہوگا بوجھ نہیں پڑے گا، اسی جمع کیے پیسوں میں سے ان کی بات سے لے کے آ جائیں کوئی انتظام ہو جائے گا. ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کی طرف سوچتے نہیں. ہم زندگی میں پلاننگ کرتے ہیں سوچ سال کی، لیکن مرنے وقت کچھ بھی نہیں کرتے. جس دن فوتگی ہوتی ہے پھر قبر کی پریشانی ہوتی ہے، پھر قبرستان یاد آتا ہے. اب آج کل الیکشن کا دور ہو رہا ہے، اب یہ دن ان لوگوں سے کہنا چاہیے بھائی ہم آپ کو ضرور آپ کو سپورٹ کریں گے، چاہے جس کو جس کا زمین مانتا ہے ووٹ اس کو دینے امانت ہے، لیکن کم از کم جو اس محلے کی پریشانی ہے وہ قبرستان نہیں. اگر جو لوگ آج سے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال پرانی مان کے رہنے والے تھے وہ سوچتے تو قریب کے اندر کم از کم ایسا قبرستان مل جاتا ہے کہ ہمارے مورتے آرام سے معلوم کی جا سکتا ہے. اب گلشن اقبال جاتے ہیں وہ زیادہ روڈ پہ کوئی لوگ جاتے ہیں کوئی نہیں جاتے، تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے بہتر میرے عزیزوں کہ آپ کوشش کریں جو یہاں رہنے والے ساتھی اپنی فیملی کے اندر 8-10 گھروں کے نوجوان مل کے کم از کم ایک ایسی چھوٹی سی ٹریس بنائیں. اس کے اندر جو آپ سمجھدار بندہ ہے جس پہ اعتماد ہے اس کے پاس پیسے جمع کروائیں، بھلے 1000 کا مہینہ کرتے ہیں. تو جب 1000 مہینہ کریں گے تو انشاءاللہ 10-12 گھروں کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے گی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو 3 دن کے کھانے کھانے کی پریشانی اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. پھر ہمارے یہاں یہ لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں ہی 3 دن میں کرنا ایک بندے کے مسائل نہیں ہے. بھائی بیوہ عورت ہے، اس کا بچہ فوت ہو گیا، اس کا خامہ فوت ہوا ہے تو اس کے پیر سے جو ہے وہ امانت ہے. ایک بچہ بھی اگر اس کا نابالغ ہے، بچی نابالغ ہے تو اس کے خاندان والے اس مرنے والے کی رقم میں سے کھانا ان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں. ان یتیموں کا حق کھایا جاتا ہے، مناسب نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یتیموں کا مال لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگ کھا کے اور دوسروں کے دیکھ لگا نکل جاتے ہیں. یہ شرم ناجائز ہے، جیسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے محلے کی اچھی ہے روٹین ہے کہ لوگ آپ لا کے رکھتے ہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں تھرماس کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، روٹیوں ڈھیر لگے ہوتے ہیں، پھر بھی مہمان بھوکے جاتے ہیں. تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. یہ چیز مناسب نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارا اسلام کے رخ پہ اور اسلام کی طرز پہ معاشرہ آ جائے تاکہ کسی کو بھی کسی سے پریشانی اور مصیبت دامن نہ ہو. صاحب نے ایک تعویذ اور ریاکار جادو کرنا آج سوا کئی میں ہوتا ہے. لوگ بولتے کہ پیغمبر علیہ السلام پہ بھی ہوا تھا ایسے یہ ہوا. جی اچھا سوال ہے جی. بات حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. اگر ٹھنڈ لگنے سے زکام ہو سکتا ہے، ٹھنڈی چیز کھانے سے گلا بیٹھ سکتا ہے، ٹھنڈا پانی پینے سے گلا خراب ہو سکتا ہے، تو کالے جادو سے بھی اثر ہو سکتا ہے.
اور نبی سے بھی اثر ہوتا ہے. پیارے آقا کریم علیہ السلام پہ نبی ابن اعظم یہودی کی بچیوں نے جادو کیا ہے اور قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں اس کی گواہ ہیں. لیکن یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات ڈسٹرب نہیں ہوئے تھے. دنیاوی معاملات میں آپ فرماتے تھے میں نے بات کر لی ہے جب کہ بات نہیں کی ہوئی تھی. وہ تھوڑا سا آپ کے دنیاوی معاملات ڈسٹرب ہوئے تھے. جب نبی علیہ السلام کی ذات متاثر ہو سکتی ہے تو عام انسان نہیں پڑھ سکتے. اس سے ضرور انسان متاثر ہوتا ہے. لیکن اگر سورہ فلق ناس کی پابندی سے تلاوت کرے, سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 پابندی سے پڑھتا رہے, فلما قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح المفسدین یحق الحق بکلماتہ ویحق المجرمون, تو اس پہ جادو اثر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کی اور ہماری ایمان اور اعمال کو اللہ محفوظ رکھنے کی